اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن بأهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. تقوی کے درجات پہ بات چل رہی تھی. 5 درجات ہیں. سب سے چھوٹا درجہ کفر کی ساری حالتوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، جسے اسلام کہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا درجہ، اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اسے توبہ کہتے ہیں. اور اس سے اوپر کا درجہ یعنی تیسرا درجہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اسے ورع کہتے ہیں. اور اس سے اونچا درجہ جو چوتھا جس کا پہلے ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لینا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اسے زہد کہتے ہیں، یعنی دنیا کو بھی چھوڑ دینا. اور 5واں درجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب سے منہ موڑ لینا، یعنی دنیا تو چھوڑی ہے، آخرت کو بھی چھوڑ دینا. اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرنا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. زاہد کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، اقبال نے کہا تھا. زاہد کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی تھی، آگ اٹھائی ہوئی تھی کسی چیز میں، اور ایک ہاتھ میں پانی. کسی نے پوچھا کدھر جا رہی ہیں؟ فرمایا یہ آگ لے کے جا رہی ہوں جنت کو جلانے کے لیے، اور یہ پانی لے کے جا رہی ہوں دوزخ کو بجھانے کے لیے. کہ لوگ جنت کے شوق میں اور دوزخ کے خوف میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت صرف اس لیے کی جائے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. سب کچھ چھوڑ دیا جائے. وہی تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سب کو چھوڑ دے. اور جب سب کچھ چھوڑتا ہے تو پھر مشاہدہ حاصل ہوتا ہے. اس مقام کو مشاہدہ کہتے ہیں. سب کچھ چھوڑ دے. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے انسان کا اپنا نفس، اپنی میں، اپنا آپ. یہ فنا ہونے والا جسم، اس کو چھوڑنا ضروری ہے. کسی نے کیا خوب کہا، ایسا کرتے ہیں، یعنی اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں تم پہ مرتے ہیں، ہم نے یوں بھی تو مر ہی جانا ہے. تو یہ جسم ختم ہونے والا ہے. غالب نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اپنے آپ کو بھی چھوڑ دے، اپنے آپ کو بھی بھلا دے. جب اپنے آپ کو بلائے گا تو پھر اللہ کی ذات کا اس کو مشاہدہ حاصل ہوگا، پھر اسے اللہ ملے گا جب اپنے آپ کو بلائے گا. جیسے کسی نے کہا نا یہ جو تم ہو زندہ ہو مجھ میں، یہ جو میں ہوں مر گیا تم میں. خود کو مٹانا ہے. خود کو مٹاتا ہے تو پھر مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کا صحیح استحضار، اللہ کا صحیح دیدار، مشاہدہ تب حاصل ہوگا جب خود کو مٹائے گا. بڑا خوبصورت شعر ہے. اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور تب حاصل ہوتی ہے جب خود کو بلاتا ہے، خود کو مٹاتا ہے. اسے مقام مشاہدہ کہتے ہیں. اور صوفیہ تو عجیب بات کرتے ہیں. صوفیہ کے ہاں تو عجیب معاملہ ہے کہ ساری چیزوں کی نفی کرے. جیسے کلمہ طیبہ میں ہے لا الہ الا اللہ، ساری چیزوں کی نفی کرے. ساری چیزوں کی نفی کرے گا پھر اللہ ملے گا. دولت کی نفی، شہرت کی نفی، عہدے کی نفی، بینک بیلنس کی نفی، کوٹھی کا بنگلے کی نفی، ہر شے کی نفی. فرماتے ہیں کہ جس نفی سے نفی کر رہا ہے اس کی بھی نفی کر دے. میں نے لا کہا، میں لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا. ہر چیز کی نفی کرے.
یہ مقام تقویٰ کا سب سے اونچا مقام ہے، اسے مشاہدہ بھی کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کو بھول جائے اللہ کے لیے، غیر اللہ کی ہر شکل کو بھول جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقویٰ کے ان مقامات سے وافر حصہ عطا فرمائے۔